کعبۃ اللہ تاریخ انسانی میں صدیوں تک بند رہا ہے۔ ہماری عبادات کے اندر فوٹو سیشن شامل ہو گیا۔ جسے حج نصیب ہو جائے، جسے نماز نصیب ہو جائے، روزہ نصیب ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنا نصیب ہو جائے، وہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ یا اللہ تو نے توفیق بخشی اور مجھے یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ اب اگلا ڈر اپنے اندر یہ رکھے کہ میں اس پہ کہیں تکبر نہ کر دوں، فخر نہ کر دوں، ریاکاری نہ کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا سارا عمل اللہ رب العالمین رد فرما دے۔ ایسے محبوب کو آگ لگانی ہے کہ جس کی محبت میں بندہ تڑپتا رہے اور اس کو احساس بھی نہ ہو۔ کعبۃ اللہ کے غلاف اس نے پھاڑ دیے، حجر اسود کو نکال کے لے گیا، 20-22 سال تک اپنے علاقے میں رکھا۔ یا اللہ کائنات کے ذرے مجھ سے تیری بارگاہ میں افضل ہیں۔ کوئی جانوروں میں سے کوئی ناپاک ترین جانور اگر تیری مخلوق میں ہے تو میں اس سے بھی زیادہ گندا اور ناپاک ہوں۔ حج اس کیفیت کے ساتھ بندے کو نصیب ہو جائے تو یہ حج مبرور ہے۔ اور اگر حج کے اندر سیلفیاں چلتی رہیں اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ ویڈیو کال پہ بات کرتا اور کرواتا رہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی نیکی ضائع کر بیٹھے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، الذی ببکۃ مبارکن، وہ برکت والا گھر کعبۃ اللہ شریف ہے، وہدی للعالمین، اور وہ برکت والا گھر لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر، اس برکت والے، اس ہدایت والے گھر کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گیا، اس برکت والے گھر کے اندر داخل ہو گیا، آمنا، وہ امن پا گیا ہر خوف سے، اللہ کی امان میں آ گیا۔ یہ سارے فضائل بیان کرنے کے بعد آگے اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن اور مومنوں پر جو فرائض ہیں، جو حق ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک اہم حق بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس بیت اللہ تک پہنچنے کا طاقت اور استطاعت اور استعداد رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنے وسائل اور اسباب ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ تک پہنچ سکیں، جا سکیں، ان پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس بیت اللہ شریف کا طواف کریں اور اس کا حج کریں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اسلام کے ان ارکان میں سے اور فرائض میں سے اور اللہ کے حقوں میں سے ایک حق یعنی حج بیت اللہ، جو اس کا انکار کرے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کا اعلان سن لو کہ اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری کوئی محتاجی نہیں۔ یعنی کعبۃ اللہ کا حج کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور اسلام کے ارکان پہ عمل کرنا، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، اس میں اے ایمان والو تمہارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں، اس میں تمہارا نفع ہے۔ یعنی اگر تم کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر ارکان اسلام اور احکام اسلام اور فرائض اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، اگر تم ان پہ عمل کرتے ہو، یاد رکھو کہ تمہارے عمل کرنے سے اللہ کی شان بڑھے گی نہیں، بلکہ تمہارے ان احکام پہ عمل کرنے سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تمہارا فائدہ ہے، جب تم ان احکام پہ عمل کرو گے تو تمہارے رتبے بلند ہوں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، کرنے والوں سے بھی، نہ کرنے والوں سے بھی۔ ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا اس میں بنیادی کیفیت یہ بیان کی، کہا تمہارے ایمان کی کیفیت یہ ہو کہ تم عمل کرتے ہوئے اس بات سے ڈرو کہ اگر میں نے نہ کیا تو میرا محبوب حقیقی، میرا خالق حقیقی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جب عمل کر لو تو پھر اس بات پہ ڈرتے رہو کہ کہیں میرا محبوب، میرا خالق حقیقی اسے رد نہ کر دے۔ یعنی کرنے سے پہلے اللہ کی ناراضگی کا خوف تمہارے دل میں ہو،
اور جب کر لو تو پھر یہ ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کہیں اسے رد نہ فرما دے۔ یہود اور نصارہ اگرچہ یہ الہامی مذاہب کے ماننے والے تھے، آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے ماننے والے تھے، لیکن ان میں ایک برائی پیدا ہو گئی۔ یہ سمجھنے لگ گئے چونکہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے حکم پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ ہر صورت ہمیں رعایت دیں۔ یہ گویا کوئی الگ سے اپنا رشتہ اللہ کی ذات سے قائم کرنے لگ گئے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ نوکری کر کے تنخواہ لا کے ماں باپ کو دی ہے تو اب ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ میری شادی بھی کریں، میرے بچوں کو بھی پالیں۔ اگر ماں باپ کہیں کہ ہم نے تمہارے بچے نہیں پالنے تو ہم وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اپنے والدین کو جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے عام آدمی۔ آپ ہندوازم سے متعلق آپ دیکھیں تو ہندو لوگ اپنے فلموں میں جو اپنے رب کا عشر کرتے ہیں، اپنے خداؤں کا عشر کرتے ہیں، وہ گالی بھی اپنے خدا کو دے دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ کہ میری محبوبہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، پھیرے میں نے لینے تھے اس کے ساتھ، لے کوئی اور گیا۔ اب اس خدا کی وہ حشر نشر کرتے ہیں کہ جس کا عقل انسانی شرافت کی دنیا میں بھی، ایمان تو ایمان رہ گیا نا، کوئی شریف آدمی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنے خدا کو اس طرح مغلظات بکتا ہو۔ تو یہود اور نصارہ کے اندر یہ برائی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہمارا خدا کے ساتھ لین دین کا رشتہ ہے، اور ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، کہا نہیں، تمہارا لو اور دو کا رشتہ نہیں، وہ خالق ہے اور تم عبد ہو، وہ مالک ہے اور تم اس کے غلام ہو، وہ اگر تمہیں دے دے تو تب بھی راضی رہو، اگر وہ تمہیں روک لے تو پھر بھی اس سے راضی رہو۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت ایمان کو اس آخری آیت میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو اس ارکان اسلام میں سے اہم رکن، اللہ کے حقوق میں سے ایک اہم فرض، ایک اہم حق کا انکار کر دے، تو کہا یہ نہ سمجھنا کہ اس نے انکار کر دیا ہے تو خدا کی شان میں کوئی فرق آ گیا ہے، اس نے انکار کر دیا ہے تو معاذ اللہ کو دین گر گیا ہے۔ کہا کسی کے انکار کرنے سے اور کسی کے اقرار کرنے سے نہ رب کی شان بڑھتی ہے نہ کسی کے انکار سے رب کی شان گھٹتی ہے۔ اللہ حی القیوم ہے، الصمد ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ غنی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا جسے حج نصیب ہو جائے، جسے نماز نصیب ہو جائے، روزہ نصیب ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنا نصیب ہو جائے، وہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ یا اللہ تو نے توفیق بخشی اور مجھے یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ اب اگلا ڈر اپنے اندر یہ رکھے کہ میں اس پہ کہیں تکبر نہ کر دوں، فخر نہ کر دوں، ریاکاری نہ کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا سارا عمل اللہ رب العالمین رد فرما دے۔ ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ حضرت مجدد پاک اس باریکی کو بیان فرماتے ہیں، کہا نہیں، سنو اور سمجھو اس بات کو۔ ایک ہے ذات کا ڈر اور ایک ہے اس ذات کی ناراضگی کا ڈر۔ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں تعلق ہوتا ہے، وہاں ذات کا ڈر نہیں ہوتا، وہاں اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ کہا دیکھو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ سے محبت کرنے کا ذکر کیا گیا نا، کہا تم بندے ہو اور اپنے رب سے محبت کرتے ہو، گویا تم جس سے محبت کرتے ہو وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا محبوب ہے، تو محبوب سے ڈرا نہیں جاتا، محبوب کے ناراض ہونے سے ڈرا جاتا ہے۔ کہا اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے تو وارفتہ محبت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حالت میں اپنے رب سے پیار کرنا ہے، ہر حالت میں اپنے محبوب سے محبت کرنی ہے۔ ڈرنا کس بات سے ہے؟ کہا ڈرنا اس کے حکم پر عمل کرنے میں ہے کہ کہیں اس کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے غفلت نہ ہو جائے کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ کہا اس کی ذات سے نہیں ڈرنا، اس کی ذات سے محبت کرنی ہے، اور اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس لیے کہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے وہ جانتا ہو کہ مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے۔ بہت سارے بچے یہاں ہمارے قریب ایک دکان پہ کسی زمانے میں ہم کو سودا وغیرہ لینے جاتے تھے، تو اس نے ایک ایکٹر کی بہت ساری تصویریں لگا رکھی تھیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ میں نے دیکھا وہ نوجوان بچہ تھا، آہستہ آہستہ اس کے بعد اس ایکٹر کی طرح ہو گئے، اس کے جسم کے خد و خال اس ایکٹر کی طرح ہو گئے، شکل و صورت اس کی اس فنکار سے ملنے لگ گئی۔ تو آج مجھے وہ 10 12 15 سال پہلے کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ محبت اس سے کی جائے کہ جس کو پتہ بھی ہو کہ مجھ سے فلاں محبت کرتا ہے۔
اب ہندوستان کا کوئی ایکٹر ہے، اس کے یہاں دیوانہ اپنی دکان پہ تصویریں لگا کے بیٹھا ہے، گھر میں تصویریں لگا کے بیٹھا ہے، اسے کیا خبر کہ پاکستان کے لاہور کے شہر میں فلاں محلے فلاں گلی کے اندر مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے اور اتنا دیوانہ ہے کہ اس نے بال میری طرح بنا لیے ہیں، اس نے لباس میری طرح پہن لیا ہے، اس نے انداز تکلم اشاروں کنایوں میں انداز سارے میرے والے، اسے کیا خبر؟ تو ایسے محبوب کو آگ لگانی ہے کہ جس کی محبت میں بندہ تڑپتا رہے اور اس کو احساس بھی نہ ہو۔ اگر ساری کائنات میں ہر طرف سے جمع تفریق کر کے آ جائیں تو جو ذاتیں حق رکھتی ہیں ان سے محبت کی جائے، ان میں سے پہلی ذات اللہ رب العالمین کی ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اور دوسری ذات رحمت عالم کی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے سیراب کر کے ما کان و ما یکون کا علم عطا کر دیا۔ کہا حضرت آدم کے زمانے سے پہلے سے لے کے جو کچھ محبوب ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، بعد از قیامت جو کچھ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ بابا اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ رب سے کر جو تیرے دل کی حالت سے بھی باخبر ہے، اگر کسی سے محبت کرنی ہے وہ رب کے حبیب سے کر جو تیرے دل کی چاہتوں کو بھی جانتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ عزیزان گرامی سمجھے آپ، بھئی اگر محبت کرنی ہی ہے تو مٹی کے پتلوں سے محبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ دیکھتے ہیں نا، انسان صاف ستھرا بھی ہو، غسل بھی کیا ہو، ہاتھ دھلے ہوں اس کے، پھر بھی وہ تھوڑی دیر یوں ہاتھ کو مسلتا رہے تو مٹی کے آثار آ جاتے ہیں۔ اور پائی محبت کرنی ہو تو یہو جے نال کر جیڑا خالق کے مالک کے رازق کے، اور محبت کرنی ہے تو کسی ایسے نال کر جیڑا تیری محبت دی قیمت پائے۔ وہ کائنات دے وچ دو ہی ذاتاں نے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ایک مقام تے آ کے اپنی اولاد دے متعلق کتھے نہ کتھے انہاں وچ کوئی نہ کوئی طمع خواہش آ جاندی ہے کہ اسی اس بچے نو پالیا جوان کیتا ہے، ہن اے ساڈی خدمت کرے۔ اللہ اور اللہ دے رسول نو تہاڈے کولوں کوئی خدمت نہیں لینی، اللہ اور اللہ دے رسول نو میرے تہاڈے کولوں کوئی طمع نہیں، کوئی چاہت نہیں، انہاں دی صرف ایکو ہی چاہت ہے کہ تسی شیطان دی راہ تے نہ چلو، ساڈے آکھے لگو تاکہ اسی تانوں اس مختصر جہی زندگی دے وچ بھی نیک بنا دئیے تے آخرت دے وچ بھی تہاڈے واسطے نہ ختم ہون والے خزانے عطا فرما دئیے۔ تو اگر محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کی جائے کہ جو محبت کی قیمت ڈالتی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے، وہ ذات اللہ کے حبیب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اسلام کے ان فرائض میں سے اور اللہ کے ان حقوق میں سے اہم ترین حق اور فرض یعنی حج بیت اللہ کا، تو اس کے انکار کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اچھا، تاریخ اسلام میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 20-22 سال ایک یہودی شخص تھا، وہ ایک طویل واقعہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ، آج صرف اشارتاً کیونکہ اصل موضوع سے ہٹ نہ جائیں اس واقعے کو بیان کرتے کرتے۔ ایک یہودی شخص تھا، اس نے اپنی فوج تیار کی، پھر اس نے اسلام لانے کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بہت بڑا ایک لشکر تیار کر لیا، ایک علاقے کا حکمران بن گیا، اور پھر اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا۔ کعبۃ اللہ کے غلاف اس نے پھاڑ دیے، غلاف پھاڑ کے اس نے اپنے لشکریوں کو تقسیم کیے، حجر اسود کو نکال کے لے گیا، 20-22 سال تک اپنے علاقے میں رکھا، کعبۃ اللہ ویران کر دیا۔ تو اللہ کی شان میں کوئی کمی آئی؟ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر سمیت حملہ کیا کعبۃ اللہ پہ، اور اس وقت کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ جو اس کے مجاورین تھے اس زمانے میں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو بکری ہیں اور ان کے پاس ہاتھیوں کے لشکر ہیں، اور ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جرنیل، سپاہی اور لڑاکا لوگ ان کے پاس موجود ہیں، ہتھیار ہیں، ساز و سامان ہے، جنگی ساز و سامان، اسلحہ ہے ان کے پاس، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی آئے ہوئے مہمانوں کو پانی پلاتے، کھانے کھلاتے، ان کے لیے بستروں کی انتظام کرتے، خدمت میں گزار دیا ہے سارا وقت، ہم نے تو کوئی لشکر تیار ہی نہیں کیے، ہم تو اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے بالکل طیرن پرندے تھے چھوٹے چھوٹے، ہم نے پھر اس کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، کس طرح
ان چھوٹے چھوٹے چڑیا کے قریب قریب جسم ہوتا ہے ابابیل کا، بالکل چڑیا کے قریب، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے چڑیا سے، چڑیا کا وجود تھوڑا لمبائی میں کم ہوتا ہے، اس کا وجود پر تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، تو کہا یہ چھوٹا سا پرندہ طیرن ابابیل، جب اس کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کہا رب کسی بندے کا محتاج نہیں، رب لشکروں کا محتاج نہیں، حکومتوں کا محتاج نہیں، قوموں کا محتاج نہیں، رب ماننے والوں کا بھی محتاج نہیں، رب تو اس قدر غنی ہے، بے نیاز ہے۔ کہا جب کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، ایک طرف بڑے بڑے لشکر تھے ہاتھیوں کے جن کے اوپر بڑے بڑے ساز و سامان تھے جنگی، وہ آئے حملہ کرنے، اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے، رب نے اپنی اس نشانی کی حفاظت کیسے فرمائی؟ کہا طیرن ابابیل، وہ بے جان چھوٹے چھوٹے پرندے، ہم نے ان کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھی، ان کو اڑایا زمین سے آسمانوں کی طرف اڑا کے، پھر ان کے منہ سے وہ پتھر برسائے، دیکھنے والے کی نظر میں وہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، جب وہ آ کر لگے تو ایسے تھا جیسے میزائل برس رہے ہیں، ہاتھیوں کو لگتے ہاتھی دو حصے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کیا ہائے ہائے ہائے، ہاتھیوں کو وہ لگتے اتنے اتنے کنکر، ہاتھی کو لگا ہاتھی دو حصے ہو گئے، لشکر کے ساز و سامان پہ آ کے گرا وہ پتھر اتنا سا، آگ لگ گئی، یوں لگتا ہے جیسے کوئی پٹرول بم گرا دیا گیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے لشکروں کا لشکر پورے کا پورا تباہ کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ تو کہا اللہ بے نیاز ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ اے مسلمانوں، کبھی بھی اس غفلت کا شکار نہ ہونا، اس بدعقیدگی کا اور اس شرک کا شکار نہ ہو جانا کہ اللہ معاذ اللہ ہمارا محتاج ہے، نہ قول کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار، عمل بھی کرو تو اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دل میں ہو کہ عمل تو میں کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے اور اللہ میرے اس عمل کو رد کر دے۔ یہ تمہارے اندر یہ کیفیات باطن یوں ہوں تمہارے اندر۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ میں نے ایک اللہ والے کو دعا کرتے دیکھا، ایسے ان کے ہاتھ کانپتے تھے اور ان کی زبان کے الفاظ تھے، یا اللہ کائنات کے ذرے مجھ سے تیری بارگاہ میں افضل ہیں، کوئی جانوروں میں سے کوئی ناپاک ترین جانور اگر تیری مخلوق میں ہے تو میں اس سے بھی زیادہ گندا اور ناپاک ہوں۔ سید زادے تھے، عالم ربانی تھے، ہزاروں علماء اور مشائخ کے استاد تھے، یوں ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اللہ اگر تو قبول کر لے تو تیری کرم نوازی ہے، اگر تو میری زندگی بھر کی حسنات کو رد کر دے تو تو حق رکھتا ہے، اس لیے کہ تو میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں۔ یہ ہے کیفیت ایمان۔ اگر حج اس کیفیت کے ساتھ بندے کو نصیب ہو جائے تو یہ حج مبرور ہے۔ اور اگر حج کے اندر سیلفیاں چلتی رہیں اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ ویڈیو کال پہ بات کرتا اور کرواتا رہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی نیکی ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اس دور میں جہاں بہت ساری برائیاں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک اہم ترین برائی یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ہماری عبادات کے اندر فوٹو سیشن شامل ہو گیا ہے۔ عبادت ہو رہی ہے اور اس میں بھی تصویریں اتر رہی ہیں، عبادت ہو رہی ہے اور اس میں منظر کشیاں کی جائیں۔ ہاں، یادگار کے طور پہ جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات سے فارغ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اور تمنائیں کرنے سے جب آپ فارغ ہو جائیں اور حرم شریف سے نکل رہے ہوں تو اس وقت آپ کو یادگار کے طور پہ ایک تصویر بنا لیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وہ بھی بہتر ہے کہ نہ ہو، اس لیے کہ جس کا عمل بے غرض ہوتا ہے اس کی جزا پھر حساب و کتاب سے نکال کے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور جس کا عمل غرض والا ہوتا ہے اس کو پھر اللہ رب العالمین لمیٹڈ دیتا ہے، بھلے وہ ایک کے بدلے 7 دے، ایک کے بدلے 10 دے، ایک کے بدلے 100 دے یا ایک کے بدلے 700 دے، وہ پھر حساب و کتاب میں رہتا ہے۔ اور جس کا عمل بے غرض ہو جائے اللہ رب العالمین پھر اسے لمیٹڈ جزا نہیں دیتا، اپنی شان اجر عطا کرتا ہے۔ جس طرح رب کی شانوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، اسی طرح بندے کے بے غرض عمل پہ جزا کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے۔ وعلیم بذات الصدور ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو کہا اگر کوئی انکار کرے تم میں سے تو اللہ بے نیاز ہے۔ اس دور میں معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہونا،
بہت سارے مسلمان اپنا دین اور دنیا فقط اسی تصور کی وجہ سے برباد کر بیٹھے، ان کو لگنے لگ گیا ہے کہ ہم نے یہ نیکیاں کر لی ہیں تو اب ہم بخشے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ تصور آ گیا کہ آپ بخشے ہوئے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کھاتا گول ہو گیا۔ خوف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اچھا ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کسی نے آج تک اپنی جان دی ہے اسلام کے لیے؟ کبھی ہم نے مال دیا اپنا؟ اگر دیا بھی ہے تو کتنا؟ 1000 روپیہ دے دیا ہوگا مسجد میں یا کسی دینی کام پہ یا کوئی نیکی کا کام، 2000 دے دیا ہوگا، 4000 دے دیا ہوگا۔ تو بھائی اتنا تو میرے ہاں آپ کے ہاں مہمان آ جائیں تو ہم 10 15 ہزار کا 2 مہمانوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی 1000 2000 دیتا بھی ہے دین کے کسی کام میں تو وہ شایان شان نہیں اس کے۔ انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی ابرو کے اشارے پہ اپنی جانیں لے کے آ جاتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک بار نہیں کئی بار ہم نے اپنی جانیں آپ کے ابرو کے اشارے پہ لڑا دیں، اپنا مال، اپنی اولاد، والدین سب کچھ آپ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ آقا آپ ہمارے ایمان سے مطمئن ہیں؟ سوال کیا۔ جو بندہ کام کرتا ہے اس کو اپنے کام پہ فخر بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت میں رہنے والے ہیں، حضور کی ذاتی خدمت میں رہنے والے ہیں، 10 سال حضور کے گھر میں رہے ہیں۔ پھر جب بالغ ہو کے تو حضور نے فرمایا اب ہماری چونکہ ازواج مطہرات ہیں تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے پردہ کرنا، اس وجہ سے آپ گھر نہ جایا کریں۔ تو یوں حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے ایمان سے مطمئن ہیں؟ فرمایا نہیں۔ آقا پھر کب مطمئن ہوں گے؟ کون سا ایسا عمل ہے آپ وہ بتا دیں کہ جس کو ہم کر لیں اور ہمارے آقا ہمارے ایمان کی سلامتی پہ مطمئن ہو جائیں؟ کہا ایسا کوئی عمل نہیں جو آپ کر لو اور میں آپ کے ایمان پہ مطمئن ہو جاؤں۔ اطمینان کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو زندگی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ زندگی عمل کرتے کرتے گزر جائے، حتیٰ کہ تمہاری آخری سانسیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزریں اور تمہاری روح اس حالت میں پرواز کرے کہ تم اللہ اور اللہ کے حبیب کے دین کے مطیع و فرما بردار ہو، تمہاری موت حالت ایمان میں واقع ہو جائے اور مجھے خبر پہنچے کہ انس بن مالک حالت ایمان میں اطاعت اور بندگی کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر میں اطمینان کا اظہار کروں گا کہ میرا صحابی حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ اسی وجہ سے صحابی کی تعریف جو ہے اس میں ایک جز یہ بھی ہے کہ ایسی ذات جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایمان لائے ہوں اور اسی حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو تو ان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اس طرح تو کئی لوگ تھے جو پہلے ایمان لائے اور بعد میں پھر گئے، ان کی موت حالت ایمان پہ واقع نہیں ہوئی تو انہیں صحابی، حالانکہ انہوں نے حضور کی قیادت میں جنگ بھی لڑی ہوگی، حضور کی قیادت میں انہوں نے نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، لیکن خاتمہ بالخیر۔ اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں ایمان ایک دن نماز پڑھ لینے، ایک دن عبادت کر لینے، ایک دن خرچ کر لینے کا نام نہیں، ایمان مسلسل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور بندگی کا نام ہے۔ ایک ایک لمحہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے انس تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی۔ بندگی کا معنی کیا ہے؟ بندگی کا معنی ہے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا۔ اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے رب کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں اور بقیہ آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے نفس کی اور شیطان کی اور طاغوت کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر آپ صاحب ایمان نہیں۔ آپ نے جو وعدہ رب سے کر رکھا ہے آپ اسے پورا نہیں کر رہے۔ رب سے کیے ہوئے وعدے اور رب کے فیصلے پہ عمل یوں ہے، سونا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، جاگنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، رشتے بھی اللہ کے مطابق، تعلق ناتے بھی اللہ کے حکم کے مطابق، تجارت بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق۔ الغرض 24 گھنٹے کی ساری زندگی اگر اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزرے تو یہ ایمان ہے۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ نہ بھی اچھی لگے پھر بھی کہہ لیا کرو۔ اور صرف ایک نعت پڑھ کے خوش ہونے والوں، قرآن تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ سال میں ایک مجلس میلاد کروا لی اور سارا سال اسی پہ خوش ہوتے رہے اور اس کی ویڈیو بنا کے چڑھاتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے۔ ایک جلوس میں نکل آئے اور سارا سال اسی پہ فخر کرتے رہے۔ او غلط فہمیوں میں زندگی گزارنے والوں، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کا فیصلہ ہے بندگی رب کی کرو۔ آقا بندگی کیا ہے؟ کہا اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنا، یہ بندگی ہے۔ فرمایا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے تم سے،
اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ اب حج کیا ہے؟ حج کسے کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ حج کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا حج کی نیت سے، دوسرا 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب، یعنی جو دن کا زوال ہوتا ہے دوپہر کا، ابھی جو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جمعہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو زوال آیا ہے، اس زوال کے وقت 9 ذی الحجہ کے اس زوال سے لے کے 10 تاریخ کی فجر تک، اس دوران 9 کے زوال آفتاب سے لے کے 10 کی فجر تک، اس دوران کسی بھی وقت میں کسی بھی لمحے میں عرفات کے اندر کچھ دیر قیام کر لینا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور حج کا تیسرا فرض ہے وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت کے لیے کعبۃ اللہ میں حاضر ہونا۔ اب حج کی شرائط کیا ہیں؟ فرمایا حج کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو۔ کافر طواف کرتا پھرے، احرام باندھ لے، وقوف عرفات کر لے، طواف زیارت کر لے، اس کا حج تصور نہیں کیا جائے گا۔ حج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی وہ اسلام کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو۔ دوسری شرط فرمایا اس کی یہ ہے کہ آزاد ہو۔ آج کے دور میں تو یہ غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ کہیں نہ کہیں یاد رکھیے گا، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، زمانہ اللہ پلٹتا رہتا ہے، وقت آنا ہے دوبارہ، پھر یہ غلامی کا کلچر واپس آئے گا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے احکام دوبارہ عمل میں لائے جائیں گے۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی نشانی ہے۔ تیرے زبان سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی۔ حضور نے جو کچھ فرمایا، اب آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب یہ غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے، نہیں، یہ پلٹ کے واپس آئے گا۔ اور میں نے ایک عارف باللہ کی زبان سے سنا، پتہ نہیں مجھے تو یقین ہے، آپ کو یقین ہو یا نہ ہو، بہرحال آپ کو سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی برکت حاصل ہو جائے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ خچر پہ بیٹھ کے آئے گا، تو جہازوں کے اڑنے کے زمانے میں اور برق رفتاری سے چلنے والی ٹرینوں کے زمانے میں دجال آئے گا، اور ساری انسانیت کی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش اور فتنہ بن کے آئے گا، اور وہ خچر پہ سوار ہوگا۔ یہ کیسے؟ عقل میں بات آتی نہیں۔ کہا میں نے بھی بہت سوچا اس پہ، بالآخر اللہ رب العالمین نے جو بات میرے دل پہ القاء فرمائی ہے وہ یہ کہ ساری ترقیاں اس زمانے میں پلٹ کے جا کے بے بس اور بے جان ہو جائیں گی، پھر دجال آئے گا اور ان کے مقابلے میں جو شانیں حضرت عیسیٰ اور امام مہدی لے کے آئیں گے وہ ثابت کریں گی جس امت کے ولیوں کی یہ شان یہ ہے، اس امت کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ پلٹ کے واپس آنا ہے کلچر سارا۔ تو فرمایا پہلی شرط یہ ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں وہ احکام نکال دیں کتابوں سے جو زمانہ سابق میں تھے، یعنی کنویں سے پانی نکالنے کے، اب ہمارے ہاں کنویں ختم ہو گئے تو اب نکال دیے جائیں کتابوں سے۔ بھائی تمہاری عقلیں ناقص ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کا دین کامل ہے۔ اگر تم پتھر کے زمانے کے واقعات پڑھتے ہو اور ان پہ ایمان رکھتے ہو، اور اب تم اس جدید ترقی یافتہ دور میں جیتے ہو، اگر وہ زمانہ نہیں رہا تو رہنا یہ بھی نہیں، اور پلٹ کے واپس آنا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے نا تو اس کے لیے اشارت اتنی بات کافی ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب جنگ چل رہی تھی ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی، تو اس دوران پاکستان کے 6 سے 7 نیوز چینل ہیک کر لیے گئے۔ آپ کے علم میں ہے؟ پاکستان کے 6 سے 7 نیوز چینل، اور اس سے پہلے پاکستانی ہیکروں نے، ماشاءاللہ پاکستانی 2 نمبریوں میں بڑے باکمال لوگ ہیں، انہوں نے پاکستانی ہیکروں نے امریکہ کے بینک اور ان کے کسی ادارے کے سسٹم کو ہیک کر لیا۔ ابھی پاکستان میں آپ کو فون آتا ہے ہر روز، میں پرسوں بھی آ رہا تھا تو راستے میں کوئی بندہ فون پہ بات کر رہا تھا، آپ کا پارسل آیا ہوا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ پارسل ریسیو کر چکے ہیں۔ مینوں بھی فون آیا سی تہاڈا پارسل آیا ہوا ہے تے اپنا نمبر دیو تے تسی وہ تانوں بھیجنے آ۔ تو جو بندہ وہ نمبر دیتا جاتا ہے تو اتنے میں وہ نمبر وہاں وہ ڈائل کرتے ہیں، اور ادھر سے آپ کا پارسل تو ملے نہ ملے آپ کا فون ہیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں ایک دن آئے گا بالکل ایسے ساکت اور جامد ہو جائیں گی، اور پھر پلٹ کے وہی نظام واپس آئے گا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری کا نظام تھا۔ اس لیے فرمایا کہ حج کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اب دیکھو
یہ شرائط اللہ کے حبیب نے بیان کی ہوئی ہیں ساری. اور اس دور میں آپ دیکھیں تو شاید ہماری وہاں تک رسائی نہیں. حجاز مقدس کے قریب قریب یہود و نصارہ کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور ریاض کے اندر سینمے بنا دیے گئے. جس علاقے میں اور جس زمین پہ اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں تھا، حضور نے اسے یوں ہر نافرمانی سے، شرک سے، بغاوت سے اور بے دینی اور کفر سے یوں پاک کر دیا تھا جیسے پانی پاک ہوتا ہے ہر غلاظت اور ناپاکی سے. اب دوبارہ اس زمانے اسی زمین پہ یہ ساری مغلظات اور فحاشی اور عریانی کا کلچر واپس آ گیا. ریاض کے اندر آپ دیکھیں، جدہ جسے کہا جاتا ہے، ہاں وہاں سینمے بن گئے اور وہاں وہ تماشے بھی ہوئے ہیں جس کو ہم ممبر رسول سے بیان بھی نہیں کر سکتے. شرم آتی ہے کہ ان علاقوں کی نسبت اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ ہے، ان علاقوں کی نسبت شاعر اللہ کے ساتھ ہے، کیسے ان کے ساتھ منسوب کر کے یہ چیزیں بیان کریں. تو بہرحال یہ سارا کچھ ہوا. تو کہا پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا یہ جو احرام باندھے ہوئے ہے، بعض اوقات ابلیس بھی احرام باندھ لیتا ہے اور اسے ٹونٹ نہ سمجھنا، صحابی کو اٹھانے بھی آ جاتا ہے نماز کے لیے. تو ہر احرام باندھا ہوا مسلمان نہیں ہوتا. دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. ہر تار کی تحقیق لازم ہے. جڑے وال بننے نے اندر انہیں کوئی مخبریاں تو نہیں. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت مخبری کرنے جا رہی تھی مشرکین کو، اس نے وہ خط اپنے جوڑے میں چھپا رکھا تھا، سر کے اندر بالوں میں. تو مولا علی جب گئے اور ایک صحابی ساتھ تھے، کہا نکالو وہ خط. کہا آپ تلاشی لے لیں. کہا ابھی تلاشی تو ہم لے لیں گے لیکن خط دو. کہا آپ لے لیں تلاشی، اگر آپ کو مل جائے تو میں ذمہ دار ہوں. اور جب ہاتھ ڈالا تو وہ خط نکل آیا. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. تو کہا پہلی چیز وہ مسلمان ہو، دوسری چیز وہ آزاد ہو، تیسری چیز وہ مکلف ہو شریعت کا. شریعت نے حکم سب پر لاگو کیا ہے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحم سے والناس تک پورے قرآن کے احکام اس پر لاگو ہو گئے. مکلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ خود پہ ان احکام کو لاگو کرنا تسلیم کرتا ہو. دیکھو گناہ گار ہونا اور بات ہے اور منکر ہو جانا اور بات ہے. کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نماز کا انکاری تو نہیں ہے. اگر وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ نماز کا انکار نہیں کرتا، محض نماز نہیں پڑھتا سستی اور غفلت اور کاہلی کی وجہ سے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا. تو مکلف ہو. مکلف ہونے کا معنی کیا ہے؟ مکلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ الحم سے والناس تک جو احکام اللہ رسول نے بیان فرمائے ہیں ان پہ وہ ایمان بھی لاتا ہو اور اپنے وجود پہ ان کو تسلیم بھی کرتا ہو کہ مجھ پہ یہ حقوق لازم کر دیے گئے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ صحیح البدن ہو، اس کا بدن سلامت ہو. اب ایک شخص معذور ہے تو اس پہ لازم نہیں کہ وہ حج کرے. صحیح البدن ہوگا تو پھر وہ حج کرے. پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہو، نگاہ والا ہو، انا نہ ہو. اب ہمارے ہاں لوگ اس وقت حج کے لیے تیاری ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں جب ان کے گٹے گوڈے رہ جاتے ہیں. اب تمہارے گٹے گوڈے رہ گئے تو اب حج تم نے کیا کرنا ہے؟ حج تو اس زمانے میں کرنے کا ہے جس زمانے میں تمہارے وجود کے اندر پوری جان ہو اور تم صفا مروہ کی صحیح کر سکو، مشقت برداشت کر سکو، تکلیف اٹھا سکو. تم جب محنت کر سکو تو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. جب جان تھی جسم کے اندر اس وقت ساری کی ساری جان لگا دی مال کمانے پہ، دنیا کمانے پہ. جب گٹے گوڈے کھڑک گئے تو کہا یا اللہ ہوں تیرے واسطے رہ گیا میں. تو کہا نہیں. حج کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح البدن ہو، اس کا بدن سلامت ہو. پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ بصیر ہو، آنکھ والا ہو، اندھا نہ ہو، اس کی نظر بینائی جا نہ چکی ہو. اگر جا چکی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کروا دے. چھٹی چیز فرمایا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے پاس حج کے لیے جانے کے وسائل موجود ہوں اور سفر حج کے قیام کے جتنے وسائل ہیں اس کے پاس موجود ہوں. اور حج سے واپس آنے اور اس دوران 40 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ جتنا وقت اس کا حج پہ صرف ہوتا ہے، اس دوران جن جن لوگوں کا خرچ اس پر لازم ہے وہ خرچ وہ دے کے جائے. اتنے پیسے اپنے ماتحتوں کو دے کے جائے جن جن کا خرچہ اس پہ لازم ہے. یہ سارے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں. اور فرمایا پھر یہ ہے کہ وہ خود سواری یا سواری کے وسائل اس کے پاس موجود ہوں. پھر یہ ہے کہ راستہ مامون ہو، امن والا راستہ ہو. جنگی حالات ہوں تو حج موقوف ہو جاتا ہے.
یہ ساڑھے ہاں تھے ہمیں نا اڑان لگ پہ او کعبۃ اللہ بند کر دیتا گیا، او کعبۃ اللہ قیامت اوڑا لیجیے، او بند جب او قیامت آ گئی بھی، او کعبۃ اللہ خدا دا واسطہ جے کچھ پڑھ لیا کرو تاڑی مہربانی۔ کسی ایک بارڈر کے لگ جانے سے قیامت آ جاتی ہے؟ وہ کل کو وہاں کو تعمیرات شروع کر دیں اور کعبۃ حرم شریف بند کر دیں تو قیامت آ جائے گی۔ کیوں اتنے ایمان مسلمانوں کے کمزور ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آمد و رفت پہ پابندی لگ گئی تو قیامت آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ بھئی دین کسی کا محتاج نہیں، دین اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے۔ جس طرح رب رسول بے نیاز ہیں اسی طرح دین بھی بے نیاز ہے۔ کعبۃ اللہ تاریخ انسانی میں صدیوں تک بند رہا ہے۔ کیا دین ختم ہو گیا اللہ کا روئے زمین سے؟ اللہ محتاج نہیں، نہ اللہ کا دین محتاج ہے۔ آنے جانے کے اسباب اس کے پاس موجود ہوں، راستہ امن والا ہو۔ اور فرمایا پھر عورتوں کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر عورت حج یا عمرہ کرنا چاہے تو اس کا خامند اس کے ساتھ ہو، اگر خامند نہیں ہے تو پھر اس کا محرم جو بالغ ہو وہ اس کے ساتھ ہو۔ اب یہ جتنی شرائط ہیں ان پہ اگر عمل ممکن ہو تو حج کر لیا جائے، اور اگر ان پہ عمل ممکن نہ ہو تو پھر اس وقت تک توقف کر لیا جائے جب تک یہ شرائط آپ کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اب ایک بندہ ایسا ہے جس نے حج کر لیا، حج ایک بار کرنا ہی فرض ہے، بھلے کوئی غریب آدمی ہو یا کروڑ پتی آدمی ہو، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ جس نے ایک بار کر لیا اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو بندہ 5 سال کے بعد 5 سال میں ایک بار بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نہ آئے، کہا اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب جس بندے کے پاس وسائل ہیں اتنے کہ وہ آ جا سکتا ہے، تو ایک حج کرنے کے بعد اس حدیث سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس نے زیادہ بھی اس کو شوق اور اشتیاق ہے تو کم از کم 5 سال کا وقفہ کر لے، 4 سال کے بعد 5ویں سال چلا جائے جو حدیث میں ہے۔ اب وہ بقیہ 4 سال جو درمیان کے آتے ہیں، وہ پیسہ جو حج پہ صرف ہوتا ہے، 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 22 لاکھ جتنا بھی خرچ ہوتا ہے حج پہ، وہ نکالے، سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے، غیر حاضری نہ کرے۔ اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں رجسٹر کھلا پہ آ جائے تے حاضریاں لگ دیاں پہ نے۔ اب وہ وسائل ہیں، خود نہ جائے بلکہ وہ وسائل نکال کے 15 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ جتنے وسائل بنتے ہیں ان کو نکال کے اللہ کے کسی دین پہ خرچ کر دے۔ لیکن خود کم از کم 4 سال کے بعد اگر وسائل ہیں تو 4 سال کے بعد 1 سال ضرور چلا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وسائل بھی ہوں اسباب بھی ہوں پھر بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے، کم از کم 5 سال کا حضور نے خود ذکر کر دیا، تو کہا وہ پھر اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے۔ تو 4 سال کی تو گنجائش نکل آئی۔ اب ان 4 سالوں میں بار بار خود جانے کے بجائے، اچھا جو چیز زیادہ حاصل ہو جائے نا اس کی بے قدری ہو جاتی ہے۔ یہ باہر ہمارا جمع دار بیٹھا ہے، وہ میں کبھی اسے بلاتا ہوں تو وہ وہاں آ کے نا کسی بچے کو کہتا ہے حضرت صاحب کو میری گل سن لین، میں ناپاک اندر نہیں آنا۔ وہ مسجد کے دروازے کے قریب آتا ہے، آواز ہلکی کر لیتا ہے، وہاں مجھے باہر بلا کے بات کرتے ہیں نا، بالکل میں کہنا جی حضرت صاحب اے گل ہے، حضرت صاحب اے گل ہے، اے مسلمان نے ایتھے باہر کھلو کے نالے مسجد دے برتن سے پانی استعمال کر دینا، نالے کھلو کے تے گالاں کٹ دینا۔ تو جو چیز زیادہ حاصل ہو جاتی ہے اس میں بے قدری آ جاتی ہے۔ جو کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہے وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، اور جو بچے روزانہ قرآن پڑھتے ہیں انہیں چولے وچ رکھیا ہوتا ہے۔ جو بچے باہر رہتے ہیں دور دراز علاقوں میں تعلیم کے سلسلے میں، جب کبھی واپس آتے ہیں تو وہ ماں باپ سے لپٹ لپٹ کر ملتے ہیں، اور جڑے ہر وقت کول ہوندے نے وہ گالاں کٹ دینے، کیوں؟ بے قدری ہو جاتی ہے۔ رحمت عالم، اچھا ایک لمحے بس بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، ضائع نہ کرنا اسے۔ آپ نے یہ قول میری زبان سے بھی اور علماء سے بھی کئی بار سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کہا ابو بکر یہ نہ سمجھنا کہ میں اتنا قریب رہتا ہوں اللہ کے حبیب کے تو میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ کہا نہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پتہ ہے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ کہیں ایمان میں خلل پیدا نہ ہو جائے، اور قرب کی وجہ سے جناب صدیق اکبر یہ خیال نہ کر لیں کہ میں اتنا قریب ہوں، صبح دوپہر شام دن رات حضور کی صحبت میں رہتا ہوں تو میں سب کچھ ہی جان گیا ہوں۔ کہا ابو بکر یہ خیال نہ کرنا کہ تو نے مجھے جان لیا اور میں کیا ہوں تو جان گیا، کہا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جو قریب ہوتے ہیں نا زیادہ یہ بد عمل ہو جاتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں یہ بے قدرے ہو جاتے ہیں،
جو قریب ہوتے ہیں ان کے دلوں میں احساس ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ شاگرد بھی بے فیض ہو جاتا ہے جو زیادہ استاد کے قریب رہتا ہے، وہ مرید بھی بے فیض ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، ہسن لگ پہ ٹھٹھے کرنے لگ پہ تلیاں مارن لگ پہ جڑے پیر دے کول زیادہ رہن۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال کی گنجائش کا ذکر کیا، کہ وسائل ہوں تو پھر کم از کم 4 سال کا وقفہ کر کے آئے۔ بلکہ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا روز نہ آیا کر، روز نہ آیا کر، کدی کدار آیا کر ٹھہر کے، تاکہ تنوں قدر ہوئے کہ تو کنا کول جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جن کے پاس وسائل ہوں وہ کم از کم 4 سال کا وقفہ کر کے جائیں۔ اب ان 4 سالوں میں ان کے لیے ضروری بہتر یہ ہے کہ وہ ان 4 سالوں میں حج کے جتنے وسائل ہیں ان کو نکال کے اللہ کے کسی دین کے کام میں لگا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے علماء نے لکھا، اگر کہا کوئی سخی ایسا کرتا ہے تو وہ بیٹھا تو گھر میں ہوگا لیکن اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں حج کرنا لکھ دے گا، اس کے نامہ اعمال میں۔ بلکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات اولیاء اللہ کے ہیں کہ حج کے لیے ارادہ تھا، وسائل جمع کیے اور کسی ضرورت مند کو دے دیے، کسی دینی کام میں لگا دیے۔ ان کے علاقے کے لوگ پلٹ کے واپس آئے حج کر کے، تو کہا آپ تو ہمارے ساتھ تھے۔ کہا نہیں یار میں تو جا ہی نہیں سکا، میں نے تو فلاں دینی کام میں پیسے خرچ دیے تھے، میں تو گھر میں ہی رہا، گیا ہی نہیں، میں تو دین کی خدمت میں لگ گیا تھا۔ کہا نہیں آپ تو ہمارے ساتھ طواف کرتے رہے، مینا میں مزدلفہ میں قیام کرتے رہے، وقوف عرفات کرتے رہے، آپ تو سارے ارکان حج ہمارے ساتھ ادا کی، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے نہیں؟ آپ کہا نہیں میں نہیں گیا، پھر اللہ نے کو اپنا نظارہ ہی دکھایا ہے۔ تو اللہ فرشتے پیدا کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے حج کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہا سنا قبول فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔